ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور اکیلا مدبر ہے. وہ رب ذوالجلال کہ جس نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے جانب سے انبیاء کو، پیغمبروں کو مبعوث کیا، لہذا ایسے سارے نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام ہوں کہ جن میں سے ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام مکمل طور پر اللہ کے بندوں تک پہنچایا. بالخصوص درود و سلام کا نزول سارے انبیاء کے سردار سید المرسلین، خاتم النبیین، سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ شہر والے، بستی والے ایمان لے کر آتے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین اور آسمان سے برکتیں ان پر نازل فرماتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان بستی والوں کو ان کے اعمال کے سبب عذاب میں گرفتار کر لیا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ایمان اور تقوی کے راستے کو اختیار کر لے اور ایمان اور تقوی کو اختیار کر کے زندگی بسر کر لے، اللہ رب العالمین کی جانب سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیے جاتے ہیں. حضرات، زندگی میں برکت بہت بڑی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر برکتوں کی بڑی اہمیت ہے. ہماری زندگی کے اندر برکت کی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. لہٰذا جس زندگی کے اندر اللہ نے برکت دی ہو وہ زندگی بڑی مفید ہوتی ہے، بڑی نفع بخش زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے. اللہ رب العالمین اس زندگی کے اندر ان لوگوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے. اور جس زندگی کے اندر برکت کی نعمت نہ ہو، جو زندگی برکت کی نعمت سے، برکت کی دولت سے محروم ہو، وہ زندگی بے فیض، بے فائدہ اور نفع سے خالی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سکون اور اطمینان نہیں رکھتا، اور وہ زندگی پریشانیوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے. اس حیثیت سے ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر برکت بڑی اہمیت کی چیز ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے.
اب برکت کن چیزوں کے اندر ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیثوں کے اندر اشارہ فرمایا کہ برکتیں مختلف چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ برکت وقت کے اندر بھی ہوتی ہے، برکت عمر کے اندر بھی ہوتی ہے، برکت انسان کی مال و دولت میں ہوتی ہے، برکت تجارت اور کاروبار میں ہوتی ہے، برکت علم کے اندر ہوتی ہے، برکت افراد کے اندر ہوتی ہے، برکت خاندانوں کے اندر ہوتی ہے، برکت اولاد کے اندر ہوتی ہے، اور برکت گھروں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین اگر کسی کی عمر میں برکت دے دے تو مختصر سی عمر پا کر بھی انسان اپنی زندگی کے اندر بڑی بڑی خدمات انجام دے کر چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین وقت کے اندر اگر برکت دے دے تو تھوڑے سے وقت کے اندر بڑے بڑے کام انسان انجام دے سکتا ہے۔ مال کے اندر اگر برکت آ جائے تو مختصر سے چھوٹے سے مال کے اندر بھی آدمی بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے۔ گھروں کے اندر اگر برکت آ جائے تو وہ گھر سکون کا، اطمینان کا، آرام کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اولاد کے اندر اگر اللہ رب العالمین برکت دیتے تو وہ اولاد مطیع و فرما بردار بنتی ہے، اور وہ اولاد ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ تجارت کے اندر اگر برکت آ جائے تو وہ تجارت آگے بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ علم کے اندر اگر اللہ رب العالمین برکت دیتے تو یہ علم انسانیت کے لیے نفع کا اور منفعت کا سبب انسانوں کے لیے بنتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی یہ برکت دی ہوئی، یہ ہماری اساسی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ حضرات، قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے، قرآن مجید مختلف جگہوں پر ہم کو یہ بات بتاتا ہے کہ کن کن چیزوں کے اندر اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ خود اللہ کا کلام قرآن مجید ہے جس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کتاب کو مبارک بنایا اللہ رب العالمین نے، برکت کا ذریعہ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی یہ کتاب برکت کا منبع ہے، برکت کا مصدر ہے۔ دنیا کا ہر خیر، دنیا کی ہر بھلائی، دنیا کی ساری برکتیں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر رکھی ہیں۔ لہذا خیر کا، برکتوں کا راستہ اسی کتاب ہدایت سے اللہ رب العالمین کے اندر اس کے اندر رکھا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جس میں قرآن بتاتا ہے کہ برکتیں، وہ خود قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے برکت رکھی، اور قرآن سے جننے والوں کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، انبیاء علیہ السلام کا وجود ہے۔ انبیاء کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین نے برکت دی، اور نبیوں کی زندگیاں انسانیت کے لیے خیر کا، برکت کا سبب بنتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، میں جہاں کہیں رہوں، میں انسانیت کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا ہے۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کی ہستی انسانیت کے لیے برکت کا سبب تھی، مبارک تھی۔ کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور بحیثیت نبی، بحیثیت پیغمبر، انسان عیسیٰ علیہ السلام سے ہدایت کا راستہ اپناتے، ہدایت کے راستے پر آتے۔ اس حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے لیے خیر کا، ہدایت کا ذریعہ تھے، اور اس حیثیت سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک تھا انسانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دستِ شفا عطا فرمایا تھا۔ دستِ شفا، شفا کا ہاتھ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا، ایسا دستِ شفا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس مریض پر دستِ شفا کو پھیرتے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا۔ اندھے کے اوپر، نابینا کے اوپر دستِ شفا کو پھیرتے، وہ نابینا بینا ہو جاتا، دیکھنے والا ہو جاتا۔ برس کے مریض پر عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرتے،
برس کا وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے کہا مردوں کے اوپر بھی عیسیٰ علیہ السلام دست شفا کو پھیرتے اور اللہ کے حکم سے وہ مردے بھی زندہ ہو جاتے۔ اللہ نے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں برس کے مریضوں کو، اندھوں کو اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کو، ان کی ذات کو مبارک بنایا، بابرکت بنایا تھا انسانوں کے لیے۔ اور حضرات قرآن مجید کو آگے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے بعض خطوں کو بھی مبارک بنایا ہے، زمین کے بعض حصوں کو بھی بابرکت بنایا ہے۔ حرمین کے بعد، مکہ اور مدینے کے بعد قرآن مقدس نے زمین کے جس خطے کو مبارک کہا وہ بیت المقدس کا حصہ، بیت المقدس کی زمین اور بیت المقدس کے اطراف اور اکناف کی زمین ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار مبارک زمین سے تعبیر کیا۔ جہاں کہیں بیت المقدس کا اللہ نے تذکرہ کیا، یہ نہیں کہا کہ فلسطین، شام، اس شہروں کے اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیے، بلکہ کہا کہ مبارک سرزمین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مبارک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی کی جس کے اطراف و اکناف میں اللہ نے برکت دے رکھی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهَا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسی ہوائیں، ایسی آندیاں مسخر کی جو آندیاں سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی ہیں اس سرزمین کی طرف، جس سرزمین کے اطراف اور اکناف میں اللہ نے برکتیں نازل فرمائی۔ تو فلسطین، شام، بیت المقدس کے اطراف اور اکناف کا یہ خطہ اللہ نے اس کو مبارک بنایا ہے۔ اس حیثیت سے مبارک بابرکت ہے یہ حصہ، یہ سرزمین، یہ خطہ معنوی اور روحانی اعتبار سے بھی مبارک ہے اور مادی اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے یہ زمین مبارک کیسے ہے کہ یہ زمین فلسطین اور اس کے اطراف و اکناف کا یہ علاقہ اکثر و بیشتر انبیاء اور رسولوں کی زمین رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے اکثر و بیشتر نبیوں کو انہی سرزمین پر بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زمین یہی تھی، اسحاق علیہ السلام کی زمین یہی تھی، یعقوب علیہ السلام کی زمین یہی تھی، یوسف علیہ السلام کا تعلق اسی زمین سے تھا۔ اللہ نے اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کو اسی زمین پر مبعوث فرمایا۔ اس حیثیت سے یہ زمین روحانی اعتبار سے بھی مبارک ہوئی اور مادی اعتبار سے بھی یہ زمین مبارک ہے، کیونکہ یہ زمین بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں کی زمین پر کھیتیاں، یہاں کی زمین پر غلے بڑے عمدہ ہوتے ہیں، یہاں کے پھل بڑے بہترین، بڑے خوشبودار، بڑے سائز کے اندر بڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے معنوی اور روحانی اعتبار سے بھی اس زمین کو مبارک بنایا اور مادی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو مبارک بنایا۔ حضرات برکت ہماری زندگی کے اندر بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم ہمارے کسی بھائی کے لیے دعائے خیر دینا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کے کلمات اس کو دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنی دعا کے اندر برکت کے الفاظ استعمال کر لیں۔ یقین جانیے کہ برکت کے استعمال سے دی جانے والی دعا سب سے بہترین دعا ہے جو ہم سامنے والے کو دیتے ہیں۔ بارک اللہ لک، بارک اللہ فیک، بارک اللہ علیک، مختصر ترین کلمات ہیں یہ برکت کے۔ بارک اللہ لک 3 کلمات پر مشتمل دعا ہے، بارک اللہ فیک 3 کلمات پر مشتمل دعا ہے، لیکن ایک دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ تو یہ خیر اور یہ برکت کی یہ دعا بڑی اہم ترین دعا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے ہم کو، آپ کو، اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب شادی کا موقع ہو، شادی کے موقع پر، شادی کا موقع انسانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، 2 خاندانوں کی نئی زندگی کی شروعات کا موقع ہوتا ہے۔ لہذا شریعت نے ہم کو اس موقع پر تعلیم دی کہ اس اہم ترین موقع پر ہم نو بیاہ جوڑے کو ان کلمات کے ذریعے دعا دیں کہ بارک اللہ لک
وبارك عليك وجمع بينكما في خير. برکت کی دعا، خیر کی دعا، برکت و خیر کے ساتھ ان کلمات کو دعا دینے کی ہم کو شریعت تعلیم دیتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ نے نکاح کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دعا دی، کہا کہ بارک اللہ لک، اللہ رب العالمین تجھ میں برکت دے، اولم ولو بشات، ایک بکری کو ذبح کر کے یہ صحیح اپنا ولیمہ کرو. حضرات برکت کی دعا یہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں بہت سارے خیر، بہت ساری برکتیں، بہت ساری تبدیلیاں اور انقلابات لاتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو وہ لے کر گئی. انس بن مالک چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر گئی ان کی والدہ اور کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں، اپنا خادم بنائیں اور اس کے لیے دعائے خیر کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعائے خیر دی، وہ دعا حضرت انس کی زندگی کے آخری ایام تک انہوں نے دعا کا اثر محسوس کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا اللہم اغفر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ پروردگار تو اس بچے کے مال کے اندر، اولاد کے اندر کثرت دے اور جو کچھ تو اس بچے کو دے اس کے اندر تو برکت دے. انس بن مالک کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا دی تھی، ان کے مال کے اندر، ان کے اولاد کے اندر، ان کی عمر کے اندر خیر کی برکت کی دعا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ سے پیارے نبی کی اس دعا کا اثر اپنی زندگی کے اندر محسوس کیا. عمر کے اندر اللہ نے ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائی، حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. بصرہ کے اندر سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کے اندر بھی برکت عطا فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عمر کی زندگی کے آخری ایام میں وہ فرماتے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ان ہاتھوں سے اپنی اولاد میں سے 100 سے زیادہ اولاد کو اپنے ان ہاتھوں سے دفن کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ رب العالمین نے حضرت انس کو جو عمر کی برکت عطا فرمائی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر کے اندر اپنی اولاد میں سے 100 سے زیادہ لوگوں کو اپنے ان ہاتھوں سے دفن کیا. کیا مطلب؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، پڑ پوتے، پڑ پوتیاں، نواسے، نواسیاں، پڑ نواسے، پڑ نواسیاں ان کی زندگی کے اندر پیدا ہوئے، بڑے ہوئے اور وفات پا گئے. اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم برکتیں حضرت انس بن مالک کی زندگی میں عطا فرمائی اور کہا کہ اللہ نے ان کے مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا باغ بغیچہ سال میں 1 مرتبہ فصل دیتا تھا، پھل دیتا تھا، اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. حضرات لمبی لمبی دعائیں اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں، چھوٹی دعائیں، مختصر ترین دعائیں اگر اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر سلیقے سے، قرینے سے، ادب سے، اخلاق سے، آداب و شرائط کو پورا کر کے چھوٹی چھوٹی اگر دعائیں بھی ہم کریں گے، یہ چھوٹی دعائیں بھی صدیوں تک ہماری زندگیوں میں سایہ فکن رہیں گی. حضرات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا جو نتیجہ نکلا، تاریخ اسلام کے اندر ایک نام بڑا مشہور ہے، ابن سیرین. محمد ابن سیرین بڑا مشہور نام ہے تاریخ اسلام کے اندر. محمد ابن سیرین تاریخ اسلام کے خوابوں کے تعبیر کے سب سے بڑے معبر. تاریخ اسلام کے اندر خواب کی تعبیر اور خواب کی تفسیر بیان کرنے والے سب سے بڑے معبر مفسر ابن سیرین گزرے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے خوابوں کی تعبیر کا غیر معمولی علم اللہ نے ابن سیرین کو عطا فرمایا تھا. اور اہل علم نے لکھا کہ ابن سیرین کا یہ علم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو دعا کے اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی. کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام تھے وہ سیرین تھے، یعنی محمد بن سیرین کے والد سیرین،
اور غلام بھی آدمی کے مال کے اندر شامل ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے مال کے اندر برکت کی دعا دی تو ان کے غلام جو سیرین تھے ان کی زندگیوں کے اندر بھی اس برکت کا ظہور ہوا، اور محمد ابن سیرین اللہ رب العالمین نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ تو حضرات اللہ رب العالمین اس طریقے سے بعض خاندانوں کو، بعض افراد کو، بعض لوگوں کو زندگی کے اندر انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے برکت کا سبب بناتا ہے۔ بعض لوگ، بعض افراد، بعض خاندان جہاں کہیں جاتے ہیں انسانوں کے لیے خیر کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہار ایک سفر کے اندر گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ پر ٹھہر گئے، اور ایسی جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے کہ جس جگہ پر آس پاس کہیں پانی نہیں تھا۔ نماز کا وقت آ گیا، لوگ پریشان ہوئے کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، غسل درپیش ہے، اور اب تک تیمم کے احکام بھی اللہ نے نازل نہیں فرمائے تھے۔ لوگ پریشان ہوئے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور تیمم کے احکام اللہ نے امت کے لیے نازل فرمائے اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پانی اگر نہ ملے تو مٹی تو زمین پر ہر جگہ موجود ہے، مٹی کے ذریعے تیمم کر لو، یہ تیمم تمہارے وضو کا بھی بدل ہے، تمہارے غسل کا بھی بدل ہے۔ اس واقعے کو ذکر کر کے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو خطاب کر کے فرماتے کہ آل ابوبکر صدیق، یہ آپ کے خاندان کی برکتیں ہیں کہ جس برکت کی وجہ سے اللہ نے امت پر اتنی آسانی نازل فرمائی، آپ کی وجہ سے، آپ کے خانوادے کی وجہ سے اللہ نے آپ پر، یہ امت پر آسانی کا احکام، حکم نازل فرمایا۔ تیمم کا حکم اللہ رب العالمین نے آپ کے خانوادے کی وجہ سے نازل فرمایا۔ تو حضرات بعض افراد، بعض خاندان انسانیت کے لیے، امت کے لیے خیر کا سبب بنتے ہیں اور برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر ہم ہندوستان کے تناظر کے اندر ہم دیکھیں گے، ہندوستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے، بعض افراد کو، بعض خاندانوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے برکت کا سبب بنایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے امام گزرے ہیں ہندوستان کی تاریخ کے اندر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ حدیث، اللہ کے نبی کی یہ سنتیں صرف برکت کے لیے پڑھنے پڑھائے جانے والی کتاب نہیں، بلکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ یہ مسلکی عصبیت کا زمانہ تھا۔ مسلکی عصبیت سر چڑھ کر بول رہی تھی، اور مسلکی عصبیت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو درکنار کر دیا جاتا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں صرف برکت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ عمل کرنا اس کا تقاضا ہے۔ عمل بالحدیث کا پیغام شاہ ولی اللہ نے ہندوستانی مسلمانوں کو دیا، اور انہی کے فرزند، شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبد القادر، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ قرآن مجید کو صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں، بغیر سمجھے قرآن کو پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ لہذا شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ اردو زبان کے اندر کیا، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضرات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر ایک کتاب لکھی جس کو تقویۃ الایمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقویۃ الایمان ایک ایسی انقلابی کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے ہندوستان کے وہ مسلمان جو شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت کا، توحید کا راستہ ان کو دکھلایا۔ اس زمانے کے اندر، شاہ اسماعیل کے زمانے کے اندر، ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کی گندگی کے اندر مبتلا تھی۔ تربتوں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر اپنی پیشانیاں انسان مسلمان رگڑتے تھے۔ ایسے زمانے میں تقویۃ الایمان کو لکھ کر شاہ اسماعیل نے یہ پیغام دیا کہ توحید ہی عبادت کا اصل ہے،
حضرات بعض انسانوں کو، بعض شخصیات کو اللہ رب العالمین برکت کا باعث، خیر کا باعث بناتا ہے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر برکت کے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں، ہماری عمر کے اندر برکت نہیں، ہمارے مال کے اندر برکت نہیں، ہماری اولاد کے اندر برکت نہیں۔ یقیناً یہ شکایتیں بجا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے برکت کے وہ اسباب نہیں اپنائے کہ جن اسباب کی وجہ سے برکتیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں۔ حضرات چند اسباب ہیں، اگر ان اسباب کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اللہ رب العالمین کی برکت کی، رحمت کی دروازے ہم پر اللہ رب العالمین کھولے گا۔ سب سے پہلے برکت کا سبب وہی آیت کریمہ ہے جو خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی گئی۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر لوگ ایمان اور تقوی کی زندگی کو اپنا لیں، ایمان اور تقوی کو اختیار کر لے، اللہ رب العالمین زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر کھول کے رکھتا ہے۔ لہذا جس زندگی کے اندر ایمان ہوگا، جس زندگی کے اندر تقوی ہوگا، ہماری زندگی میں برکتوں کا اتنا ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے نزول ہوگا۔ حضرات برکتوں کے اسباب کے اندر ایک سبب صلہ رحمی بھی ہے۔ صلہ رحمی جس میں ہم اور آپ اکثریت ہماری کمزور نظر آتی ہے۔ صلہ رحمی بھی ہماری زندگیوں کے اندر خیر کا، برکت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ رشتہ داروں کو، رشتوں کو جوڑنے کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہم نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے، اللہ رب العالمین نے، شریعت مطہرہ نے ہم کو سکھلایا کہ اگر آدمی اپنے رزق کے اندر، اپنی زندگی کے اندر خیر چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اثره فلیصل رحمہ، آدمی اگر چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ لہذا صلہ رحمی بھی برکت کے ان اسباب میں سے ہے کہ جن اسباب کو اگر ہم اپنائیں گے، ہماری زندگیاں برکتوں سے پر نظر آئیں گی۔ حضرات برکت کے اسباب کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لین دین کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی تجارت کے اندر سچائی کا سہارا لے، صداقت کا سہارا لے، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے، لین دین کریں گے، ہماری اس لین دین کے اندر، تجارت کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے گا۔ کہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اللہ کے نبی نے کہا کہ لین دین، خریدنے والا، بیچنے والا، جب تک ان دونوں کے درمیان صداقت اور سچائی رہے گی، ان دونوں کے لین دین کے معاملے میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ حضرات برکت کے اسباب کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ فجر کا وقت، فجر کے پہلے کا وقت، فجر کے بعد کا وقت، اللہ رب العالمین نے اس کو برکت کا وقت بنایا ہے امت محمدیہ کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس امت کے لیے ان اوقات کے اندر، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ پروردگار میری امت کی صبح کے اندر برکت دے۔ یہ فجر سے پہلے کا، بعد کا وقت بڑا مبارک اور بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر اگر ہم کاروبار کریں گے، ہماری برکت، کاروبار میں برکت ہوگی، معاملات کریں گے، ہمارے معاملات میں برکت ہوگی، اگر لکھنے بیٹھیں گے ہمارے تحریر میں برکت ہوگی، کوئی کام کریں گے ہمارے کام کے اندر برکت ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم ان اوقات کو میں سے، آپ میں سے اکثریت سو کر گزارتی ہے۔ حضرات برکت کے اسباب کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اللہ رب العالمین کی راہ میں کیا جائے۔ صدقہ اور خیرات بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں برکت کا سب سے اہم ترین سبب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے کی وجہ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ آدمی جتنا صدقہ کرے گا اللہ رب العالمین کی راہ میں، اتنی ہی اس کے مال کے اندر، اس کے اسباب کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ اور حضرات برکت کے اسباب کے اندر ایک اہم ترین برکت کا سبب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سے اپنا رشتہ، قرآن مجید سے اپنی نسبت کو جوڑ لینا، یہ بھی ہماری زندگیوں میں برکت کو نازل کر لینے کا سب سے اہم ترین سبب ہے۔ ویسے تو سارا قرآن برکت کا باعث، برکت کا سبب ہے، لیکن خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وَتَرْكَهَا حَسَرًا، کہ بالخصوص سورہ بقرہ کی تم تلاوت کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا آدمی برکت کو پائے گا اپنی زندگی کے اندر، اور جو سورہ بقرہ کی تلاوت کو چھوڑے گا اس کے لیے حسرت کا، شرمندگی کا اور
اس کا پشیمانی کا سبب بنے گا اس کے لیے. لہذا جو آدمی اپنی زندگی کے اندر بے برکتی دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور کثرت سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. یہ چند اسباب ہیں برکت کے کہ جن اسباب کو اگر ہم اپنائیں گے یقیناً ہم اپنی عمر کے اندر بھی برکت دیکھیں گے, اپنے مال کے اندر بھی برکت دیکھیں گے, اپنے تجارت و کاروبار کے اندر بھی برکت دیکھیں گے, اولاد کے اندر بھی برکت دیکھیں گے, زندگی کے ہر معاملات میں ہم برکت دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پیارے اللہ رب العالمین ہم تمام کو بابرکت زندگی عطا فرمائیں, بے برکتی کی زندگی کی لعنت سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائیں. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائیں, جو مظلوم ہے ان کے ظلم کا خاتمہ فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, قرض کے بوجھ سے دبے ان کی قرض کی ادائیگی کے راستے آسان فرما. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.